فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو۔ سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اہلی۔ آئیے ساتھیوں مل کے دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور غموں کے لیے باعث کشادگی اور ہمارے غموں کا مداوع بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم سورۃ العنکبوت کے رکوع نمبر 1 تک مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آغاز ہم آگے سے کریں گے، لیکن ایک آیت تھی جس کے اوپر میں نے بات نہیں رکھی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آج اس کے اوپر بات رکھوں گی۔ بہت اہم آیت ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں اس کا مقصد جو ہے کسی حد تک آپ کے سامنے واضح کر سکوں۔ آیت کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اچھا جی ساتھیو، عام طور پر تو ہم اس کے ایک پارٹ کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں، اس آیت کے ایک حصے کی طرف، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہوتی ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ اس پوری آیت کے اوپر مختصر آپ کے سامنے بات رکھوں گی۔ اصل میں پوری آیت اپنے اندر ایک بہت اہم مضمون لیے ہوئے ہے جس کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے پہلی چیز جو بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مسلمانوں کو جس چیز کی تسلی دی گئی ہے اس آیت کے اندر، وہ کیا ہے کہ تم یہ قرآن لوگوں کو سناؤ۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو تمہیں دی گئی ہے اس میں سے لوگوں کے اوپر اسے لوگوں پر تلاوت کرو اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو۔ یعنی تلاوت کرنے کا جو مقصد ہے، جو لوگوں کو سنانے کا مقصد ہے، ظاہر ہے دعویٰ ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ دوسری چیز جو کہی ہے وہ یہ ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ کس لیے؟ اس صبر و استقامت کے حصول کے لیے، جو دین کا کام کرنے کے لیے، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے،
یعنی یہ نماز قائم کرنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، جو اس کے ساتھ ایک مضبوط ہمارا دلی تعلق جڑ جائے گا، وہ ہمیں بچائے ہر قسم سے اور ہر طرح کے منکر سے۔ یعنی یہاں فرمائی ایک تلاوت قرآن کی، دوسرا اہتمام نماز کی۔ پہلی چیز کا تعلق عام کا تعلق مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی تربیت اور اصلاح سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ جو وحی تم پر کی جا رہی ہے وہ لوگوں کو پہنچا دو، وہ اس کی قدر کریں یا نہ کریں۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے وہ تم دو۔ رہے وہ لوگ جو تمہاری دعوت قبول کر چکے ہیں، یعنی کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ تو اس فرد کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو قبول کر لیں یا جو قبول کر چکے ہیں تمہاری دعوت کو، ان کی تربیت کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ یہی چیز ان کو ان تمام برائیوں سے پاک کرے گی جو پچھلی قوموں کی تباہی کا باعث ہوئے، اور اسی سے ان کے اندر وہ قوت اور ہمت پیدا ہوگی جو معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے انہیں پیش آئے گی۔ مصیبتیں اور مشکلیں پیش آئیں گی، ان مصیبتوں اور مشکلوں کے خلاف جو ہمت اور طاقت اور قوت ان کو چاہیے وہ اسی نماز کے ذریعے ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یعنی اصل چیز جو ہے وہ وہی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی سنت کہ قرآن سناؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ یہ اصل میں یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ تمہیں فحش اور منکر سے روکے گی، جس امت کو اللہ نے برپا دوسروں کی اصلاح کے لیے کیا ہے، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ خود ان برائیوں سے اور ہر طرح کے فحش سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہوں ہر اس چیز سے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو فحش اور منکر کا لفظ آیا، یہ اتنا جامع الفاظ ہیں، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ہر طرح کی برائی کے اوپر اصل میں منطبق آتے ہیں۔ اچھا، نماز کی یاد جو ہے اچھا، اس میں فحش و منکر کی بات میں جو آپ سے کر رہی ہوں، فحش جو ہے، جو بے حیائی ہے، اس میں یعنی فحش کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے وجود میں آتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو اس طرح بے حیا بنا دیتی ہیں کہ لوگوں کے اندر سے بے حیائی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں ایسا ہی رویہ نظر آتا ہے۔ بے حیائی کا یہ جو لفظ ہے بے حیا، یہ اپنا مفہوم اصل میں کھو چکا ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو فاحش کا جو لفظ ہے، فاحشہ کا لفظ حضرت لوط نے اپنی قوم کے لیے بولا تھا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو لفظ بول رہے ہیں وہ اصل میں فحشا کا لفظ ہی بولا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہر طرح کا فحش جو ہے، ہر طرح کی بے حیائی، چاہے وہ پھر کردار کی بے حیائی ہے، چاہے وہ اخلاق کی بے حیائی ہے، چاہے وہ لباس کی بے حیائی ہے، چاہے وہ نظروں کی بے حیائی ہے، چاہے وہ سوچوں کی بے حیائی ہے، ہر طرح کی بے حیائی جو ہے اصل میں پھر اس کے اندر، اس فحشا کے اندر شامل ہے۔ اور نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز تمہیں فحش سے روکتی ہے، وہ تمہارے اندر وہ کنٹرول پیدا کرتی ہے، وہ تمہیں اپنے اللہ کا وہ احساس تمہارے اندر پیدا کرتی ہے کہ تم ہر طرح کی بے حیائی کی طرف جاتے ہوئے تم رک جاتے ہو، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں تو بہت بڑے کام کے لیے اٹھایا گیا ہوں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے مجھے دنیا میں اصل میں بھیجا گیا ہے، میں امت مسلمہ کا حصہ ہوں، میں فحش کی طرف نہیں جا سکتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو پورا معاشرہ، چلیں اگر پورا معاشرہ نہ بھی کہیں تو معاشرے کا ایک بڑا حصہ اصل میں فحش کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ لوگوں کے ضمیر اس طرح مردہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو
ایک طرف تو تعلیم یافتہ ہے الحمدللہ، لیکن دوسری طرف بے حیائیوں کو بے حیائی سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو اصل میں بے حیائی کو ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہے، اور اگر کوئی ان کے اوپر انہیں روکتا ہے، انہیں اس سے باز رہنے کے لیے کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم بیکورڈ ہو، تم دقیانوسی ہو، تم احمق ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ترقی کس چیز کا نام ہے. تو یہاں پر جو پہلی چیز ہے، نماز کا جو مقصد ہے، یہ جو اللہ نے 5 وقت کی نماز اور پھر تہجد، بار بار قرآن اس کی طرف مجھے اور آپ کو لے کے جاتا ہے، اس کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے. نماز ہی اصل میں وہ عمل ہے جو ہمیں اس برائی یا ہر طرح کی برائی سے روک سکتا ہے. پھر منکر کا لفظ آپ دیکھیں، منکر بھی اتنا جامع لفظ ہے، اس کے اندر ہر طرح کی طمع، حرص، مال و دولت کی محبت، جو بھی جڑیں ہیں برائیوں کی، وہ جڑیں اس کے اندر اصل میں آ جاتی ہیں. قوموں کی بات آئی ہے نا، بار بار اللہ کہتا ہے، قوم عاد کی بات کرتا ہے، سمود کی، قوم شعیب کی، قوم لوط کی، قوم صالح کی، قوم موسیٰ کی. ان کے مسائل کیا تھے؟ ان کے اندر خرابیاں کیا تھیں کہ ایک ایک کر کے اللہ نے یہودیوں کے علاوہ باقی ساری قوموں کو اللہ نے مٹا دیا. دولت پرستی تھی ان کے اندر، جب بار بن کے رہتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، کم تولتے تھے، پیمانے ٹھیک سے نہیں بھرتے تھے، جھوٹے تھے، خائن تھے. منکر کے اندر یہ ساری برائیاں شامل ہیں. یعنی نماز کیا کرتی ہے؟ تمہارے اندر سے محبت ختم کرتی ہے مال کی. یہ جو طمع اور حرص ہے، کسی بھی طرح سے بس میں کما لوں، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، میرے پاس بہت بڑی کوٹھی ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت مہنگی گاڑی ہو. کسی کا سنتے ہیں اس کے پاس پورش ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہی میرے پاس کیوں نہیں، کاش میرے پاس بھی ہوتی. اور وہ اس کاش کو پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں پھر ہم کون سے راستے لے لیتے ہیں. تو کیا ہے کہ نماز تمہیں ہر طرح کے فحش سے اور ہر طرح کے منکر سے تمہیں روکتی ہے. اچھا، اب کیسے روکتی ہے؟ یعنی اصل میں پھر نماز سمجھ آتی ہے کہ نماز کی حیثیت اتنی مؤثر واعظ کی ہے. یعنی نماز کیا کرتی ہے؟ اپنے اندر اتنا بڑا جسے آپ کہتے ہیں نا نصیحت ہے، اس کے اندر ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں جو نماز سے حاصل ہوتی ہیں، ہزاروں فائدے ہیں جو نماز سے حاصل ہوتے ہیں. یہاں پر 2 خاص چیزوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. وہ اسی صورت میں پھر ہمیں حاصل ہوگی اگر ہم نماز کو صحیح تذکر اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے. وہی بات ہے، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، لغو سے دور رہتے ہیں. وہ ساری خصوصیات ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں مومنین کی. جو پھر اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کرنے والا ہوگا، جو اپنی نمازوں میں واقعی اللہ کی تذکیر کرنے والا ہوگا، اس کی نماز ضرور اس کو برائی سے اور بے حیائی سے روکے گی. آپ دیکھیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک حصہ ہے، اقم الصلاۃ لذکری، کیا کرو؟ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور یہی چیز اللہ نے آخری حصے میں فرمائی ہے، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یعنی نماز ہی وہ ذکر ہے جو انسان کا تعلق اللہ سے اس طرح سے جوڑ دیتی ہے کہ شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بس پھر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے اوپر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پھر میرے نفس کی کوئی خوشی ہو، کوئی اس کی چاہت ہو، چاہے وہ میرے رسم و رواج ہوں، چاہے وہ میری سوسائٹی ہو، چاہے وہ میرے باپ ہو، چاہے وہ میری اولاد ہو، چاہے وہ میرا شوہر ہو. اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر بار بار ایک ہی تکرار ہے جو میں اور آپ نماز میں کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اور آپ اپنے آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یہی بتاتے ہیں اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یہ تکرار جو ہے، یہ پہلی سمجھ لیں کہ تربیت ہے میری اور آپ کی، جو ہم اپنے آپ کو سناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں. اور اگر نماز کا آپ اینڈ دیکھیں تو آخری لفظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ بھی اللہ کا نکالتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ ہماری نماز ختم ہوتی ہے. کیوں نماز اصل میں ایسی
ایسا موضوع ہے، یا اگر آپ اس ایک آیت کو لے لیں تو اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے. ظاہر ہے اتنی لمبی بات اس دورہ قرآن کے سیشن میں نہیں ہو سکتی، لیکن میں مختصراً ضرور، میں پچھلے سال بھی جب دورہ قرآن کیا تھا تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں رکھ سکی تھی وقت کی کمی کے باعث. مختصراً میں آپ کے سامنے یہاں نماز جو ہم پڑھتے ہیں، وہ اذان جو ہم سنتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گاہے بگاہے اپنی نماز کے ترجمے کو دیکھا کریں. ہم وہ جو اذان سنتے ہیں اس کے ترجمے سے گزریں. اذان میں سب سے جو اہم آپ دیکھیں توجہ ہے جو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دلاتے ہیں، حی علی الفلاح کی طرف دلاتے ہیں. آؤ اس کام کی طرف جس میں فلاح ہے. بار بار ہماری ارد گرد کتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی ظاہر ہے جو پاکستان اور انڈیا میں لوگ رہتے ہیں، یا ایسے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں کتنی اذانیں ہیں جو ہم سنتے ہیں. اور اذان کا یہ والا حصہ خاص طور پر اسی لیے ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ فلاح جو ہے، جو اجتماعی فلاح جو ہمارا موضوع بھی ہے، انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح جو ہے وہ اس نماز میں ہے. ہم علم کے میدان میں جتنی مرضی ترقی کر جائیں، ہم ایک کامیاب دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انسان نہیں بن سکتے جب تک ہم نماز پڑھنے والے اور نماز کو اپنے اندر اتارنے والے نہیں ہوں گے. پھر اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ایک شعوری اپنے آپ کو ایک کیفیت میں لے کے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک طرح سے پاک کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. کھڑا کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ہم نے اپنے ہر مزاحمت جو ہے، ارد گرد کی ہر چیز کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے اور ہم اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا. اب ارد گرد کچھ ہو جائے، بچہ بلا رہا ہے، کوئی ہانڈی اگر جل رہی ہے توے چولہے کے اوپر، کوئی بھی اس نوعیت کی کوئی بہت بڑی ایمرجنسی نہیں، لیکن اس نوعیت کی کوئی بھی بات ہے، تو ہم اس کو بالکل یعنی آپ کہہ لیں کہ خاطر میں نہیں لاتے اور ہم مستقل اپنی نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو. پھر ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کا تکبر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس نے تکبر کیا تھا، اچھا میں نے تکبر نہیں کرنا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے. میرا کوئی فیصلہ، میری کوئی سوچ، میری کوئی پسند ناپسند، میرا کوئی جو بھی میرے اندر چل رہا ہے وہ کچھ بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے. شیطان نے تکبر کیا تھا، میں نے تکبر نہیں کرنا. پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا خود کو بتاتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی ہمارے اندر آتا ہے کہ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے. پھر سورۃ فاتحہ ہے. اگر ہم صرف فرائض کی بات کریں تو 17 بار ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم 17 بار اللہ سے صراط مستقیم کی رہنمائی مانگتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کس طرح مانگتے ہیں، کتنے شعور سے مانگتے ہیں، کتنی فکر سے مانگتے ہیں، مانگنے میں کتنی التجا ہوتی ہے، کتنی حاضر دماغی سے مانگتے ہیں. یہ وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو دعا صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے ساتھ، پوری دل کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. ہم انبیاء کا معاملہ دیکھتے ہیں، ادھر وہ دعائیں کرتے ہیں، ادھر ان کی دعائیں قبول ہو جاتی. اللہ کہتے ہیں میں نے جو تم نے مانگا وہ میں نے تم کو دے دیا. ہم جو اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، اس کی ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم کس طرح سے مانگ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ یعنی ہمیں جو اللہ نے جو 5 وقت ہمارے لیے رکھے ہیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور عشاء سے پھر ہم فجر کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر لمحہ ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہمیں خیر اور درمیان راستہ چننا ہوتا ہے. ہمیں ہر لمحہ ہدایت چاہیے. ہم اپنے دماغ سے تو نہیں چل سکتے، ہمارے اوپر تو جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. ہم تو لمحوں میں جذباتی ہونے والی خواتین ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہر لمحہ اللہ سے ہدایت چاہیے. اسی لیے تو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں.
ہم کسی سے دل برا ہو گیا ہے تو کیا ہم اب موبائل اٹھائیں اور اس کی وہ جو دل میں آ رہا ہے اس کو سنا دیں جا کے، یا کوئی اس کو ایسا کوئی میسج کر دیں، یا اس کو فون کر کے اس کو پوری طرح سے اپنے جذبات پہنچا دیں جو اس کو بالکل ہی اس اگلے فرد کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے وہ سارا کچھ سننے کے بعد۔ اچھا مجھے یہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ ہدایت ہے، اس طرح کے ہر معاملے کی ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، بے شک کہ ہم سورۃ اخلاص ہی کی تکرار کر رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کیا ہے؟ وہ بھی تو توحید ہے نا۔ اور اگر ہم سورۃ العصر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں یہ زمانہ جو ہے وہ گواہ ہے کہ آدمی نقصان میں ہے۔ پھر 4 کام اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق بات کی نصیحت صبر کی تلقین کی۔ پھر سورۃ معون پڑھ لیتا ہے، کوئی سورۃ تکاثر پڑھ لیتا ہے، کوئی سورۃ زلزال پڑھ لیتا ہے۔ ہر آیت جو وہ پڑھتا ہے اصل میں وہ اس کے لیے ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم سمیع اللہ لمن حامدہ کہہ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ پھر ہم التحیاتوں تک پہنچتے ہیں، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ہمارے تمام اچھے کام اللہ تیرے لیے ہیں، ہماری قلبی بدنی مالی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں۔ یعنی اب یہ تو ہمیں ظاہر ہے اس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر لمبی بات کر سکیں۔ پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف اپنے اندر ایک بہت خوبصورت معنی رکھتا ہے، اور عشاء کی نماز میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم اللہ سے؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں